کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ رب العزت جس طرح اس کائنات کی تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن آج اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اس نشانی کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والے مختلف آفات سے بھی ہے۔ پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رہنما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانی کیا ہوگی۔ اس آخری رمضان کے سال میں زلزلے کثرت سے ہوں گے، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے قیامت کی نشانی تو نہیں۔ پیارے دوستو، اس آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کو کیوں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ دوستو، اس طرح کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو سکے اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کی ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کی نظریات پیش کرتے ہیں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت ہوگی۔ لیکن پیارے دوستو، یہ بات طے ہے جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا خاتمہ بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوگی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرمایا ہے۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہے، اور ان میں سے پہلا درجہ علامات وعید کا ہے جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائے گی، اور دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کی برابر ہو جائے گا، اور 1 گھنٹہ چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکات مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات 1 سال کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں آواز اور لاش کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسان سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ کی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کے مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں صوفیانہ کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں یا درمیانی حصے یا آخر حصے میں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔